السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، بچی اور بچے کی تقسیم کرنے والا، وہ اللہ دینے پر آئے پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتی، وہ اللہ روک لے پوری کائنات مل کر دے نہیں سکتی. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جن کی دن رات محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کے عوض یہ دین اسلام، دین حنیف اللہ رب العالمین نے من وعن ہم تک پہنچایا. جن کا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل ہمارے لیے اسوہ بھی ہے، ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بھی ہے، اور ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک فرمان حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی ہمارے لیے باعث حکمت ہے، رحمت بھی ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ بولتے نہیں تھے۔ میرے نبی تب بولتے تھے جب آسمانوں سے جبرائیل وحی لے کے اترا کرتے تھے۔ اور اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی دی۔ فرمایا لوگو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی تب تک بولتا نہیں ہے جب تک میں آسمانوں سے وحی نازل نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے میرے سمیت ہر مسلمان اور مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی باعث رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی باعث رحمت ہے۔ ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں سے بھری ہوئی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے لیے خیر اور بھلائی رکھ دی ہے۔ اگرچہ بظاہر دنیا کے اندر ہمیں وہ خیر وہ حکمت نظر نہیں آتی، لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میرے لیے باعث رحمت ہے۔ وہ رحمت دنیا میں مل جائے یا اس دنیا سے جانے کے بعد جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں مل جائے، جیسے میرے رب کو منظور ہوگا، جیسے اللہ رب العالمین بہتر سمجھتے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر خیر اور بھلائی نہ ہو۔ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دن رات کی محنت، کوشش، کاوش، آپ کا راتوں کو بیدار ہونا، صحابہ کو درس و تدریس دینا، مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھانا، یا مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہمارے لیے خیر بلائی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی فرمان دیکھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی موضوع کے متعلق ہو، اس کے اندر آپ کو خیر اور بھلائی نظر آئے گی، حکمتوں سے بھری ہوئی باتیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی، آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ بے شمار باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بے شمار فرامین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی کے اندر بیان فرمائے، ان میں بشارتیں بھی ہیں، ان میں جنت اور جہنم کے تذکرے بھی ہیں، ان میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی ہے، ان میں جہنم کے وہ عذاب، وہ خوفناک قسم کے منظر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے تذکرے ہوئے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہوئے، جنت کی بشارتیں بھی سنائی گئیں۔ الغرض ہر قسم کی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر انسان کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ ہو، اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، اس کی خیر بلائی اور شر کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، اور اس دنیا کے اندر کرنے کیے جانے والے اعمال کے عوض جو انعامات ملنے ہیں، جو سزائیں ملنی ہیں، جو انسان کا انجام ہونا ہے، ان کا تذکرہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ساری باتیں، ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے ان کو زندگی کے اندر بیان کروا دیا، اس کے بعد اعلان فرما دیا کہ لوگو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا وقت آ گیا، ان کو اپنے پاس بلانے کا وقت آ گیا، پھر اس عمل کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اعلان کروا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں گے، وہ سارے کے سارے میں نے اپنے نبی کی زبان سے تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان فرما دیے۔ لوگوں، اب تمہارے لیے نجات اسی بات میں ہے، تمہارے لیے کامیابی و کامرانی اسی بات میں ہے کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر بات پہ، ہر چیز پہ عمل کر کے دکھانا ہے، تب تمہیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ اعمال کرو گے اللہ تمہیں یہ جزا دے گا، یہ سزا دے گا، یہ برے اعمال کرو گے اس کی یہ انجام ہوگا، یہ سزا ملے گی۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال جو حدیث کے اندر میری نظر سے اندر گزرے، 25 سے 30 ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا لوگو اگر یہ اعمال تم کرو گے اس دنیا سے جانے کے بعد تو تمہیں جو جزا ملنی ہے جنتوں کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، وہ تو ایک سائیڈ پہ دنیا کے اندر اللہ تمہیں کیا جزا دیں گے، دنیا کے اندر تمہیں اس کا کیا صلہ ملے گا۔ فرمایا سب سے مقدس مخلوق، سب سے مقدس جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیا، گناہ کرنا تو دور کی بات کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا، وہ اللہ کے نورانی ملائکہ ہیں۔ فرمایا یہ اعمال تم کرو گے، اللہ کے آسمانوں سے نورانی ملائکہ رحمتیں لے کے، بشارتیں لے کے، تمہارے لیے دعاؤں کا ساز و سامان لے کے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ فرمایا یہ اعمال تم کرو گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کر دی، کم و بیش 25 سے 30 بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، میری نظر میں 25 سے 30 ایسے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں بیان فرما دیے لوگوں یہ اعمال تم کرو گے، آسمانوں سے رب راضی بھی ہوگا، صرف راضی نہیں ہوگا، پروٹوکول دینے کے لیے، تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے، تمہارے استقبال کے لیے فرمایا آسمانوں سے اللہ نورانی ملائکہ نازل کریں گے، رحمتیں لے کے اتریں گے، آسمانوں سے تمہارے لیے دعائیں لے کے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرنے والا بندہ، نجاست گندگی سے دور رہنے والا، بدنی نجاست سے دور رہنے والا، پاکیزگی طہارت کو اختیار کرنے والا، وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے اس بندے کے لیے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، وضو کر کے سوتا ہے، اپنے بدن کو پاک صاف کر کے سوتا ہے، طہارت اختیار کر کے سوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو بنا کے سوتا ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے، اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خود بھی پاک ہے، پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ آسمانوں سے رحمتوں والے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سو جاتا ہے، ساری رات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ساری رات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں، اس کی مغفرت کی دعائیں۔ فرمایا جب یہ کوئی سائیڈ بدلتا ہے، فرمایا سائیڈ لیتا ہے، رات کو کسی پہر میں اگر اس کو بیداری آ جاتی ہے، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے فرمایا فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کر کے اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔
اللہ اکبر، رحمتوں کے فرشتوں کا نازل ہو جانا محترم بھائیوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بیان فرمایا کرتے تھے، پاکیزگی طہارت کو اختیار کرنے والے کے لیے سب سے پہلا بندہ اللہ آسمانوں سے نورانی فرشتے، رحمتوں والے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزگی کو پسند کرنے والے، طہارت کو پسند کرنے والے، صفائی ستھرائی کو پسند کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مقدس دن ہے، آج بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد اچھی طرح غسل کیا، فرمایا تیل لگاتا ہے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، فرمایا پھر خوشبو لگا کے پیدل مسجد میں آتا ہے، سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی گھڑی میں آنے والا یہ بندہ، ہر قدم کے بدلے اس کا نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کو صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے، فرمایا پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا آ کے جتنی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرمایا پھر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت اختیار کرنے والا، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں جمعے والے دن، رجسٹر دے کے بھیجتے ہیں، جو مسجد میں پہلی گھڑی میں آنے والے لوگوں کا نام لکھتے ہیں، یہ پہلی گھڑی میں آیا ان کا نام لکھا جاتا ہے اور رجسٹر میں لکھا جاتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کر دیا۔ دوسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ رب العالمین گھائے کی قربانی کا ثواب عطا کرتے، تیسری گھڑی میں آنے والے کو بکرے مہنڈے چھترے کی قربانی کا، حتیٰ کہ فرمایا کہ مرغی کی قربانی کا، پھر انڈے کی قربانی کا، مقصد جو جتنا زیادہ لیٹ ہوتا چلا جائے گا اتنی اجر میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا جب امام خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، محترم بھائیوں توجہ کرنا، ہماری روٹین کیا ہے؟ ہم اس عبادت کو جمعے کے دن کو فرض سمجھ کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کا آرڈر سمجھ کے آتے ہیں، یا رسم ادا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ میں اور آپ نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے یہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، فرمایا پھر کسی کا کوئی نام نہیں لکھا جاتا، امام خطبہ دیتا ہے، یہ فرشتے بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ اب میں اور آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے، میں نمازیں پڑھنے آتا ہوں، جمعہ پڑھنے آتا ہوں، کس گھڑی میں آتا ہوں؟ گویا کہ یہ بندہ جمعہ اس کا ادا ہو گیا، نماز اس نے ادا کر لی، لیکن جو عظیم اجر تھا، عظیم اجر، بہت بڑا اجر، اس سے میں اور آپ محروم ہو گئے۔ ہمارے بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے جمعہ شروع ہو گیا، بیٹھے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، دکانداری میں مصروف ہے، دیگر معاملات میں مصروف ہیں، کئی بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے، چوکوں میں بیٹھے، گپیں باتیں پتہ نہیں کیا کیا، ٹائم پہ دیکھی جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں یا امام صاحب دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، خطیب خطبہ جمعہ ختم کر دیا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کئی ایسے بد وقت بھی ہیں کہ 1 رکعت 2 رکعت گزر چکی ہوتی ہے، آخری گھڑی میں آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، نماز جمعۃ المبارک کی عظیم عبادت، اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سارے کام کاج چھوڑ دو، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی آ جاؤ، جمعۃ المبارک کا دن ایسا عظیم دن ہے، اللہ رب العالمین مغفرتوں کے پیمانے، آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے، ذکر کی محفل ہے، یہ جمعہ بھی ذکر ہے، یہ جمعہ بھی ایک عبادت ہے، مسجد میں آتا ہے، کوئی درس قرآن ہے، مسجد کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کے ذکر شروع کر دیں،
کوئی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک بدعت عمل ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مسجد کے اندر کوئی ذکر ہو رہا ہے، درس قرآن کا اہتمام ہے، یا مسجد کے اندر کوئی کلاس ایسی ہوتی ہے، ترجمہ کلاس ہے، ناظرہ کلاس ہے، یا میں خود آتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے نماز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں 60-70 سال کا بوڑھا ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ نہیں آتا، اس لیے میں اس میں آج محسوس نہیں کرتا کہ اب میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بلا خوف و خطر آ کے امام سے سیکھتا ہوں، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت لے کے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک ایک دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میری نماز اچھی ہو جائے۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کب پیدا ہوگا؟ جب اچھے طریقے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہوگا، سنت کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا، خشوع و خضوع آئے گا، پھر نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد کے اندر ذکر کی مجلس ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح کو یہ نازل ہوتے ہیں، سارے علاقے میں پھیل جاتے ہیں، فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ فرمایا تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہو، جہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ ہو، جہاں پہ قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھایا جا رہا ہو، یہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک فرشتے کو وہ مجلس مل جاتی ہے، پھر سارے فرشتوں کو وہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، ان کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، جس مقصد کے لیے ہم آسمانوں سے اترے تھے وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جو چیز لینے کے لیے آئے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آسمانوں سے اتارا گیا تھا وہ حاصل ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، چھتری کر لیتے ہیں، سائبان بنا لیتے ہیں، انسان کے لیے چھت بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ذکر کی مجلس جاری رہتی ہے یہ بھی موجود رہتے ہیں، جب فرمایا پھر یہ آسمانوں کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم بھی ہے کہ یہ کہاں سے آئے، کیا لے کے آئے، کس مقصد کے لیے گئے تھے۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ دنیا کے اندر گئے تھے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی کتنی فکر ہے۔ ہر جانے والے فرشتے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ دنیا سے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم دنیا کے اندر گئے، ساری دنیا میں ہم نے چکر لگائے، کوئی کھیتی باڑی میں مصروف، کوئی دنیا کے کام کاج میں مصروف، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا گپیں ہانکنے میں مصروف، اللہ کوئی نشہ کرنے میں مصروف، کوئی چوری ڈکیتی میں مصروف، کوئی دھوکہ دینے میں مصروف، اللہ کوئی کام تولنے میں مصروف۔ لیکن اللہ ایک مجلس ایسی بھی ہم نے دیکھی، اللہ ہم گئے وہاں پہ قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھایا جا رہا تھا، اللہ لوگ بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ وہ سن رہے تھے، اللہ وہ تیرا ذکر سن رہے تھے، تم سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث سے حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں اچھا میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے پھر مانگتے کیا تھے؟ اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اگر میری جنت کو وہ دیکھ لیں پھر میرے بندوں کی کیفیت ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ اگر وہ تیری جنت کو، تیری جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، دن رات محنت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے اچھا بتاؤ اور کیا مانگتے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے تجھ سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے بھال بھال پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں پھر میرے بندوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ پھر اس سے بچنے کے لیے اگر جہنم کی ہولناکی دیکھ لیں، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں، جہنم کی سختی کو دیکھ لیں، اللہ پھر اس سے بچنے کے لیے دن رات محنت کریں، کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ اپنی زندگی کھپا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس ساری مجلس والوں کو معاف کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ الاٹ کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سچی اور سچی زبان سے بیان فرمایا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو گھر سے کسی اور کام کاج کے لیے نکلا تھا، جو کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، تیری دینی محفل مجلس لگی ہوئی دیکھی، اللہ وہاں پہ بیٹھ گیا بغیر ارادے کے، ارادہ نہیں تھا، دیکھا لوگ بیٹھے ہیں چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی دیر قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں. اللہ فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا. دینی مجلس مسجدوں میں بیٹھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں. نبی کائنات نے فرمایا کہ جن پہ آسمانوں سے اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. آئیے میرے محترم بھائیو، تیسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرنے والا. بھائی موجود نہیں ہے، مسلمان کی طرف دل میں رکھنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلا یہی سبق پڑھایا تھا. جو سال ہر سال سے ایک دوسرے کے دشمن، دلوں کے اندر نفرتیں قدورتیں بھری ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں میانوں سے باہر نکل آتی تھی. قبیلوں کے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن، سال ہر سال سے کئی لاشیں، کئی انہوں نے قبرستان بنا دیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہر سال سے لڑائی جھگڑے چلتے آ رہے ہیں، قتل و غارت ہوتی آ رہی ہے. سب سے پہلے آ کے نبی کائنات نے ان چیزوں کو ختم کیا. دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار پیدا فرمایا، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرمایا. اسی چیز کا سبق اور درس دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کی محبت، تڑپ، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، یہ احساس پیدا فرمایا. ساتھ اس بات کا اعلان فرمایا لوگو المسلم کالجسد الواحد، ایک مسلمان سارے مسلمان فرمایا ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان دوسرے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے. آپس کے اندر دلوں کے اندر احساس پیدا فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کا پیار پیدا فرمایا. اور پھر مسلمان راتوں کو اندھیروں میں اٹھ کے صرف اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، اپنے خاندان یا اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی بھی جب سبق پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سب کے لیے دعائیں ہوتی تھی، صرف اپنے لیے دعا نہیں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں، یہ نہیں ہے صرف منہ پہ دعا کر دینا، عدم موجودگی میں دعا کے لیے اٹھتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں. آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرمایا جب یہ کسی مسلمان کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے مسلمان بھائی کو شفا دے دے، فرشتے پیچھے سے کہتے ہیں اللہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دے، اللہ میرے بھائی کو رزق حلال عطا کر دے. فرمایا فرشتے پیچھے سے دعا کرتے ہیں اللہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اس کو بھی رزق حلال عطا کر دے. اللہ اکبر. کسی مسلمان کے لیے عدم موجودگی میں دعا کرنا یہ ایسا عظیم عمل ہے، عظیم عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ داماد ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہے. ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی ساس ہے ان سے دریافت کیا گیا، پوچھا کہ وہ گھر سے باہر ہے کسی کام کے لیے. وہ جو ساس ہے اس کی ماں لگتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ سنا کہ اس مرتبہ تم حج کے لیے جا رہے ہو. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی میں اس مرتبہ حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے بلا لیا، اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو اس مرتبہ حج کا ارادہ ہے، حج کے لیے جاؤں گا. ام درداء نے پھر حدیث سنا دی، کہا جب حج کے لیے جاؤ
وہاں پہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس لیے کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا ہے، جو مسلمان سفر کے اندر یا کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس بندے پہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول بھی کرتے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، بے شمار طریقے اللہ کے نبی نے تقریباً 25 سے 30 طریقے جو میرے علم میں ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے کا نزول کرتا ہے۔ ان میں سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو اپنے لیے صرف نہ کرو، اپنے لیے نہ کرو، کسی غیر دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنے کی وجہ سے بھی اللہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا عمل محترم بھائیوں، کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جانا بہت بڑا عمل ہے۔ رسمی نہ جایا کریں، صرف رسم ادا کرنے نہ جایا کریں، صرف بوجھ اتارنے کے لیے نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فرمان اور سنت سمجھ کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانوں سے 70,000 فرشتے، ایک نہیں، دو نہیں، 5، 10، 100 کی بات نہیں، 70,000 فرشتے فرمایا اللہ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی، برکت کی، اس کی بخشش کی، اللہ کے فرشتے رحمتوں کی آسمانوں سے اترے ہوئے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں 10 منٹ بیٹھا، 20 منٹ بیٹھا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جوں گا، اس سے زیادہ کوئی کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے 70,000 فرشتے میرے لیے نازل کرتے ہیں، جو شام تک میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر شام کو فرمایا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، صبح تلک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر محترم بھائیوں، کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ میں ہوٹل پہ بیٹھا 2-2 3-3 گھنٹے ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھا، سامنے بیٹھا سارا دن گزار دیتا ہوں، موبائل پہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوا ساری رات گزار دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے 10-20 آدھا گھنٹہ کسی مریض کے لیے نکال لیا کریں۔ ہر روز کوشش کریں کہ آج میرے محلے کے اندر کون بیمار ہے، میرے علاقے کے اندر کون بیمار ہے۔ محلے دار، علاقے والوں کی دور کی بات، اب تو ہمارے پاس رشتہ داروں کی تیمارداری کے لیے ٹائم نہیں ہے، رشتہ داروں کی تیمارداری کے لیے ٹائم نہیں ہے، حالانکہ رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے حق رکھے ہوئے ہیں۔ پڑوسی کے لیے تیمارداری کے لیے ٹائم نہیں ہے، حالانکہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ اس کو جائیداد میں، وراثت میں حقدار نہ بنا دے، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے محترم بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے دعائیں دیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، مریض کو حوصلہ دیا کرتے تھے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیرے اس عمل بیماری کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو پاک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اس کو معمول بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مریض کی تیمارداری کرتا ہے، آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت بھی الاٹ کر دیتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہر روز صحابہ سے خواب سنا کرتے، جی خواب سناؤ۔ جس صحابی کو خواب آیا کرتا اللہ کے نبی وہ خواب سنتے اور اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دائیں سائڈ سے اپنا رخ انور پھیر کے صحابہ کی طرف منہ کر لیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیرا،
پھیر کے سب سے پہلا سوال کیا، بھئی تم میں کون سا ایسا خوش نصیب بندہ موجود ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بھئی جس نے آج رات تہجد کی نماز پڑھی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، بھئی تم میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس نے آج رات صدقہ کیا ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا، ابھی تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج رات کسی میت کا جنازہ پڑھا ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے۔ اور آخری سوال کیا، تم میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی تماز دھاری کی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے۔ صحیح حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، جس بندے کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جس بندے نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ گویا کہ جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آئیے 25 سے 30 ایسے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں 5واں عمل محترم بھائیوں، 5واں عمل فرمایا مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والا، مسجد کی صفوں کو صاف کرنے والا، مسجد میں خوشبو کا بندوبست کرنے والا، مسجد کی پاکیزگی اور طہارت کا بندوبست کرنے والا، مسجد کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا، مسجد میں جھاڑو لگانے والا۔ یہ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ میں مسجد کی راکھ، مسجد کی مٹی کو اکٹھا کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، حقیقت کے اندر یہ بندہ جھاڑو کے ساتھ وہ اپنی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے، یہ جھاڑو کے ساتھ اپنی آخرت کا ساز و سامان باندھ رہا ہے، یہ جھاڑو کے ساتھ اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس بندے کو تم دیکھو کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، فرمایا اس بندے کے ایمان کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں اور تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں، بلا خوف و خطر، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو، اس لیے کہ میں محمد نے گارنٹی دے دی ہے، وہ بندہ پکا مومن ہے۔ میں نمازیں بھی پڑھتا رہوں، روزے بھی رکھتا رہوں، حج زکوٰۃ بھی کرتا رہوں، اللہ کی قسم میرے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے، نبی کائنات نے مجھے اتنی اجازت نہیں دی، شریعت نے مجھے اتنی اجازت نہیں دی کہ میں اپنے آپ کو مومن کہہ سکوں، لیکن یہ واحد بندہ ہے جس کو نبی کائنات نے فرمایا اگر تم اسے مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے دیکھ لو، فرمایا میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، اور اس عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، فرمایا آسمانوں سے رب اس کے لیے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ مزید میں ایسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کہ جن کی وجہ سے آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ 5 اعمال کا تذکرہ میں نے آپ احباب کے سامنے کر دیا۔ آئیے محترم بھائیوں، ان پہ کاربند ہو جائیے، ان پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتوں کا بھی نزول کرے گا۔ اور میرا یقین اور ایمان ہے کل قیامت کے دن اللہ پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العالمین فل استقبال کرتے ہوئے فرشتوں کے استقبال کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی جنتوں کا بھی مہمان بنا دے گا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔